اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے۔ متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے۔ اٹھے بندیا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وبرکۃ محمد اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے رب العالمین کی غیب کتاب قرآن حدیث فرقان حمید سے آیت تلاوت کی۔ دل حج کیا تیسرا دن عید الاضحیٰ کا تیسرا دن دل حج کی 12 تاریخ دوسرا جمعۃ المبارک۔ آج کی جمعۃ المبارک کے موقع پر ایمان دراصل عشق مصطفیٰ اور محبت رسول کا نام ہے۔ رب جناب نے اپنے محبوب کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول آپ میرے کو فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، توحید کے پکے اور سچے دعویدار ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اسی رسول کی پیروی کر لو، اسی رسول کی اتباع کر لو، اسی رسول سے عشق اور محبت کر لو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، ساری کائنات کا خالق اور مالک تم سے محبت کرے گا، خدا تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے محبت کرنے کا اصول معیار یہ بتایا کہ فاتبعونی رسول کی کرو گے یحببکم اللہ خدا کرے گا، واللہ غفور رحیم۔ یہاں تک بات ختم نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا جب تم فاتبعونی کرو گے، خالق و مالک تم سے محبت کرے گا۔ پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے ساتھ کا گناہ بھی بخش دے گا۔ کیوں بخشے گا؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فاتبعونی کی عظیم مثال صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی کی بارگاہ میں آنا شروع کیا، نبی سے پیار اور محبت اور عشق کیا، نبی کی بارگاہ میں ادب احترام کرنا شروع کیا، تو غیر مسلموں کو یہ بات اچھی نہ لگی، ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طرح سعد بن وقاص نبی کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دے، نبی سے عشق اور محبت کرنا چھوڑ دے، تو ایمان لے آئے اور ایمان سے پھر جائے۔ جب ان تک کوئی حربہ استعمال نہ ہوا، ذل قربہ کا، دوستوں کا، سرداروں کا جب کوئی حربہ استعمال نہ ہوا، کسی حربے میں وہ کامیاب نہ ہوئے، آخری حربہ استعمال کیا۔ سعد بن وقاص کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی، ہر اولاد کو ہر بیٹے کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے، سعد بن وقاص کو بھی محبت تھی۔ آخری حربہ سعد بن وقاص کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، نبی سے پیار محبت اور عشق نہیں چھوڑے گا۔ 3 دن گزر گئے، سعد بن وقاص کی والدہ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، چوتھے
محبت اور عشق بھی چھوڑوں گا. یہ سعد بن وقاص نے فتح یہودی کا ثبوت دیا. وہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہ شام کے لیے قافلے کی قیادت کی لشکر فوج روانہ کی. اس کی قیادت سعد بن وقاص کو سونپی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کا رد کرنے کا اسلام کی دعوت کی خاطر موت شام جا راستے میں دریا آیا. آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے. لشکر صحابہ کرام کا بھی ساتھ تھا. صحابہ کرام جا کے کیا سعد بن وقاص اب ہم کیا کریں گے؟ آگے دریا ہے، موت نہیں، یہ راستہ نہیں، ہم کیسے اعتراض کریں گے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے راستہ نہیں تھا تو دریا پر پل بن گئی. وہ موسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، ان کی قوم، ان کے پیروکار بھی گزر گئے. اگر دریا موسیٰ علیہ السلام قوم کے لیے راستہ دے سکتے ہیں تو ہم نبی کے غلام ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے غلام ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں. دریا کو حکم دیا سعد بن وقاص نے کہ ہمارے لیے راستہ بنا. پل بن گئی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، صحابہ کرام گزر گئے، سامان سارا گزر گیا. پھر جب دریا عبور کر گئے، سعد بن وقاص نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ کسی کا کچھ سامان گرا ہو دریا میں، کسی کا کچھ چیز گری ہو تو وہ بتاؤ. قافلے میں سامان بھی ہوتا ہے، لشکر صحابہ کرام بھی تھے، سامان بھی تھا. تو ایک آدمی، ایک صحابی نے کہا میرے پانی کا پیالہ گر گیا ہے. سعد بن وقاص نے پانی کو دوبارہ حکم دیا کہ نبی کے غلام کا پیالہ گر گیا ہے، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی سے پکی اور سچی محبت کرنے والے ہیں، پیالہ واپس کر. وہ پیالہ پانی نے واپس کیا. یہ نبی کے صحابہ جب نبی سے پکی اور سچی محبت کرتے ہیں، ایمان کا مرکز و محور عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے. اور صحابہ جب نبی سے پکی اور سچی محبت کرتے تھے، پانی پر بھی ان کا حکم نافذ ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بھی بتایا. یہاں تک بتایا کہ جب تم نبی سے قرآن و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے آؤ تو نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہے. سورۃ مجادلہ 28واں سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا تقریباً قرآن مجید میں 99 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جو مکے کی زندگی ہے، مکے کی زندگی میں جو خطاب کیا رب کائنات نے، وہ یا ایھا الناس کا خطاب کیا، اے انسانوں. وہ جو مکے کی زندگی میں خطاب تھا نبی سے اور انسانوں سے یہ خطاب تھا کہ لوگوں توحید پر قائم رہو. احکامات جو نازل ہوئے وہ یا ایھا الناس کہہ کر مکے کی زندگی میں خطاب ہوتے رہے. جب مکے سے نکل کر مدینہ آئے، مدینہ کی زندگی میں آ گئے. مدینہ جب اسلامی ریاست بن گیا، جب ایمان والے پکے سچے مدینہ میں آ گئے، پھر رب کائنات نے اپنے محبوب کا ادب، اپنے محبوب سے محبت، اپنے رسول سے محبت کا جو درس دیا وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا. یہ سارا یا ایھا الذین آمنوا والا خطاب مدینے میں آیا. 99 مرتبہ خطاب تو ہوا ایمان والوں کو، یہ سارا خطاب مدینے میں آیا. اور ایمان والوں کو جب خطاب کیا کہا توحید پر تم آ گیا ہو، شرک تم نے چھوڑ دیا. اصل جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، نبی کا ادب، نبی کا احترام کا جو حکم دیا وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا. سورۃ المجادلہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. رب کائنات نے فرمایا جب تم اپنے رسول سے کوئی راز کی بات کرنے کے لیے آؤ، جب رسول کے حجرے میں، رسول کے کمرے میں، رسول کے چمبر میں جب رسول سے کوئی بات کرنے کے لیے آؤ، بات کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آؤ. صدقہ کرنے سے ذالکم خیر لکم، صدقہ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو تمہارے دل
دل صاف ہو جائے گا پھر تم نبی سے بات کرنا. یہ نبی کے ادب احترام کی بات کی. رب کائنات نے ہم چونکہ ہمارا رسول رب کائنات نے فرمایا میرا رسول حیا والا ہے تو رب تو حیا والا نہیں ہے. رب نے اپنے محبوب کا ادب یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم رسولہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تم رسول سے جو بات کرنے کے لیے آؤ راز والی بات راز و نیاز والی بات کرنے کے لیے آؤ رسول کی بارگاہ میں آؤ تو پہلے صدقہ کر کے آؤ. رسول کا ادب رب کائنات نے فرمایا. جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہر بادشاہ نے اپنے دربار کی آداب خود بنائی. آج کے دور میں وزیر اعظم صدر ہے, پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو ہر بادشاہ اپنے دربار اپنے دادا جانے کی آداب مقرر کرتا. آج کے دور میں صدر ہاؤس میں جاؤ تو قوانین ہے کیسے تم ان سے بات کرو گے. تو رب کائنات نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بنائے. اب اس رسول کی عظمت کا اندازہ لگائیں جس رسول کی بارگاہ کی آداب خود خالق بنائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صحابہ کرام جب نبی کی بارگاہ میں آتے تھے تو کسی کی آواز اونچی ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے, بدو بھی آتے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا. دور دور سے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے, کسی کی آواز اونچی ہوتی. تو رب کائنات کو یہ آداب ہی پسند نہ آئے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر لوگ بلند آواز سے بولے. تو خدا نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی بارگاہ میں آ کر اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح نہ سمجھو کہ تم رسول سے بات کر رہے ہو. اپنی آواز کو نیچے رکھو. انتہبت اعمالکم, اگر تم نے اس طرح رسول کا ادب کا احترام نہ کیا انتہبت اعمالکم, تمہارے اعمال ہبط جائیں گے. نیکیاں ہیں مگر رسول کا ادب احترام نہ کیا جو خدا نے بارگاہ کے ادب بتائے انتہبت اعمالکم, تمہارے اعمال میں کم ہے بات اللہ تشعروا, تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی دروازے پر حجرے پر جب لوگ آتے تھے آ کے دروازہ بجانا شروع کرتے تھے. لوگ نے آوازیں دینا شروع کرتے تھے. آج کے دور میں اگر کوئی بات کسی دینے کے لیے جائے دروازے پہ دستک دیتا ہے یا زیادہ زیادہ پیر سے ندا دیتا ہے. خدا کو یہ عادت پسند آئی. رب کائنات نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جب تم رسول کی بارگاہ میں آؤ رسول کی حجرے پر رسول سے ملنے کے لیے تمہاری آوازیں نہ دو, دروازے پہ دستک نہ دو. آ کے دروازے پر آرام سے ٹھہر جا رسول خود نکلیں گے پھر آپ کا جو بات جو مسئلہ ہوگا پیش کر. یہ رب کائنات نے رسول کی آداب رسول کی بارگاہ کے آداب بتائے. نبی پاک علیہ السلام جب مسجد نبی میں آ کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی اپنا اپنا مسئلہ اپنا دکھ وغیرہ سناتا. نبی پاک علیہ السلام سے اپنا دکھ تو آپ لوگوں کی باتیں سن پسند اور غمگین کے ہوتے اداس بھی ہوتے. تو ایک صحابی ایسا تھا جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا. جب وہ دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین میں لوگوں کی باتیں سنتا, اس کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیفے سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا. باقی سارے لوگ آتے آپ کا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتے اپنی بات کرتے جس کا جو مسئلہ ہوتا. وہ صحابی اس انتظار میں رہتا تھا کہ رسول اللہ کو غمگین ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر اداس ہوئے بیٹھے ہیں مختلف مقامات سے لوگ آتے. اس کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا, ایسی بات کرنا ہے رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے رسول اللہ خوش ہو. اس کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ کو خوش کرنا. ایک وقت ایسا آیا بندہ بشری تقاضا ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا حد جاری ہو گئی 80 کوڑے لگے گئے. پھر بشری تقاضا ہے پھر اس سے کوئی گناہ ہو گیا پھر حد جاری ہو گئی. تو صحابہ کرام میں بیٹھے تھے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ایک آدمی نے اس کو لعنتی کہہ دیا. نبی پاک علیہ السلام کے کان میں جب یہ خبر پہنچی آپ مسجد نبی میں آئے تو لوگوں سے خطاب کیا تم نے اس کو لعنتی کیوں کہا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا. حد جاری ہوئی گناہ ہوا بہت ہو گیا. ایک آدمی نے اس کو لعنتی کہا کہ بندہ لعنتی تھا اس سے گناہ ہوا ایک دم حد جاری ہو گئی. پھر اس نے گناہ کیا انسانی بشری تقاضا
تو لوگوں نے ایک بندے نے کہا کہ جب ایک دفعہ ہاتھ لگی پھر اس نے گناہ کیا، پھر دوبارہ ہاتھ لگی، 80 کوڑے میں لگے۔ ایک آدمی نے کہا یہ اعلان کی تھا، جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی، آپ مسجد میں آئے اور خطاب کر کے فرمایا تو عمر نے اس کو اعلان کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث جتنے بھی شارح جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، حضرت امام جنہوں نے شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا عمل تھا اللہ کے رسول کو خوش کرنے والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا، اس کا وہ عمل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لطیفے سنا کر آپ کو خوش کرتا تھا۔ جب سارے لوگ آ کر آپ اپنی بات بیان کرتے، اس شخص کو وہ عمل گناہ پر حاوی ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا۔ یہ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جو خطاب ہوا یا ایھا الناس، اے لوگوں، توحید کا بیان ہوا۔ جب مدینہ میں آئے تو محبت رسول، ادب رسول، یا ایھا الآمنو کہہ کر پکارا۔ اس سے ثابت یہ ہوا جو مبلغ تقریر کر رہا ہے، وعظ و نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ نبی کی محبت کا لفظ دیتا ہے، نبی کا ادب کا لفظ دیتا ہے، یا یہ صرف نوٹ کرنے کے ایک حدیث کا حوالہ دے دینا کافی نہیں، اپنے بیان میں نبی کے محبت کا لفظ دے، نبی سے عشق اور محبت کا لفظ دے، تو سمجھ لینا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان کا مرکز زیور محبت رسول ہے۔ جو آدمی نبی کے محبت کا لفظ نہیں دیتا، ویسے حوالے کے لیے حدیث کوٹ کر دیتا ہے، تو سمجھ لینا کہ ابھی اس کے اندر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے، مدینہ منورہ کی ساری زندگی رب کائنات نے ایمان وال یا ایھا الآمنو کہہ کر خطاب کیا۔ یا ایھا الآمنو جتنا خطاب ہے وہ رسول سے محبت، رسول سے ادب، رسول کا احترام، یا ایھا الآمنو کہہ کر خطاب ہوا۔ جب مکہ مکرمہ کی زندگی تھی تو وہاں کا یا ایھا الناس، اے لوگوں، توحید کا لفظ دیا، شرک کی رد کی، باقی احکامات بیان کیے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر رب کائنات نے فرمایا اب ان سے بات ہوگی، اب ایمان والوں سے بات ہوگی۔ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے ہیں، جب اپنوں سے بات ہوگی تو پھر رسول کی محبت کا درس دیا، رسول سے عشق کا درس دیا۔ صحابہ کرام کی انوکھی مثال تھی۔ عبداللہ بن زید، نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، عبداللہ بن زید نے اپنے والد کو خبر دی، اے میرے ابا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن زید کے والد نے کہا یا اللہ، یہ میری بینائی لے لے، جس بینائی سے میں آپ کا دو عالم کا دیدار کرتا تھا، اب جب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، وصال فرما گئے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، تو پھر اس بینائی کا فائدہ نہیں۔ یہ صحابہ کا عشق رسول تھا، یہ محبت رسول تھا۔ عبداللہ بن زید کے والد صاحب نے کہا کہ آنکھوں سے اب ہم نے کیا کرنا جب رسول اس دنیا میں نہ رہے؟ کیا یہ حدیث میں آیا؟ کیا یہ قرآن کا حکم ہوا؟ یہ صحابی کا محبت رسول تھا، عشق رسول تھا۔ حضرت صاحب بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو بتائی، انہوں نے کہا میری والدہ اتنی ایک جان اس طرح کی 1000 جان اس طرح کی مر بھی جائے، پھر بھی میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ نبی میں خطبہ دے رہے ہیں، بات نصیحت فرما رہے ہیں، مسجد نبی میں چند صحابہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ جو کھڑے تھے حکم ان کو دیا کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ مسجد کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، اور نبی کا بات نصیحت ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، تو صحابہ مسجد میں کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے۔ ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا، ایک قدم اندر رکھا تھا، ایک قدم باہر تھا۔ نبی کا حکم کانوں میں گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی اسی جگہ دروازے میں بیٹھ گیا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جا، مسجد فاروق میں آنے والوں، جمعۃ المبارک کا ادا کرنے والوں، یہ اپنے دل میں تختی پہ لوٹ ڈالو۔ اور صحابی نے کہا میں نے آپ کے دوروں کا حکم اسی جگہ سنا ہے، مسجد کے دروازے پر نبی نے مجھے حکم نہیں سنا کہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔
نبی کے غصہ ہو جاتا تو میں نے نبی کا حکم اسی جگہ سنا، میں اسی جگہ ڈٹ گیا۔ یہ صحابہ کا اتباع تھا، یہ صحابہ کی محبت رسول تھی، یہ صحابہ کا عشق رسول تھا۔ عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کے داماد رسول ہیں۔ وہ عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عقد میں، جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بتا دیا۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ عظمت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ جس کے عقد میں، جس کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی دور سے بتاتے ہیں، نبی بھی وہ رحمت اللہ علیہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ نے تبسم کیا، مسکراہٹ کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، خدا نے دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسی جگہ آپ کا ایک وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ نے تبسم کا اظہار کیا تھا، مسکراہٹ کا اظہار کیا تھا، میں نبی کی سنت کو عمل کیا۔ نبی نے حکم نہیں دیا تھا، حدیث میں حکم دیا تھا، نبی کو دیکھا تھا، اس پر عمل کر دیا۔ یہ عشق رسول، جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، کسی سے محبت رکھتے ہوئے اس کے ہر فعل ہر عمل کو بڑا آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی میں نے اسی جگہ نبی پاک کے ساتھ وضو کرنے کے بعد مسکراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نبی کی سنت پر عمل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جاتے تھے، کئی دفعہ اونٹ پر سوار تھے، مختلف سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک ایک درخت کے نیچے آپ راستے میں آرام کرتے تھے، تھکاوٹ دور کرتے پھر آگے سفر پاتے۔ آپ سفر میں مثال مبارک ہو گیا، عبداللہ بن عمر جب وہ راستے سے گزرتے اپنی سواری کو روکتے، درخت کے نیچے بیٹھتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر آگے سفر پاتے۔ لوگوں نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ سفر ابھی بہت ہے، آگے بھی درخت ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کسی درخت کے نیچے آرام کرتے، یہاں آپ سواری کو روکتے تھے تو میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ تو بولے کنتم محب اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رب کائنات نے فرمایا اے رسول آپ کو فرما دیں کہ تم اللہ سے محبت کرنے جاتے ہو تو فاتبعونی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان کا اندازہ لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائے۔ خدا نے فرمایا فاتبعونی، نبی کی کرو گے یحببکم اللہ، خدا کرے گا۔ نبی کی اتباع کرو گے، نبی سے محبت اور عشق کرو گے تو یحببکم اللہ، ساری خدائی کا خالق اور مالک تم سے محبت کرے گا۔ وہ نبی جو ساری دن کی امت کے لیے دعا مانگتے رہے، ماں کے بطن ملک سے بہ رہے کارا بحبل امت، اتنا عرصہ زندہ رہے، عبادت کرتے، قوم مبارک کو گھر میں جاتا، گناہ گار امت کی بخشش کی دعا کرتے رہے۔ معراج پر گئے، دیدار الہی کیا، خدا کے ساتھ راز نیاز کی باتیں کی، وہاں بھی امت کو یاد رکھا، ہر جگہ امت کو یاد رکھا۔ اور آج امت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کیوں پڑھتے ہو، نبی کو دیوار کے پیچھے قید بنے، نبی کی فلاں بات نہیں۔ ہمارا اعتراض نبی کی ذات پر ہوتا ہے۔ نبی سارے دن کی امت کے لیے کیا کیا کرتے رہے، آج امت باقی فرد والی بات کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، جو اعتراض کریں گے نبی کی شان پر کریں۔ امت کو نہیں چاہیے جب نبی کا نام آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معراج کے واقعے کی خبر دی، ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، راوی جو ہے کافر مشرک تھا، خدا کا حکم ہے یا اللہ نے جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے اس پر یقین نہ کرو، فتبعوا، تحقیق کرو۔ قرآن کا حکم ایسے ہے، جب کوئی خبر لے کر آیا غیر مسلم تھا، نبی کا دشمن، دین کا دشمن، خبر لے کے کہ تمہارا رسول کہتا ہے کہ رات کے چھوٹے حصے میں معراج پر جاؤ، خدا کا دیدار کر کے واپس آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون لے کر خبر، کہا اگر کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا، اگر میرے رسول نے کہا تو پھر سچ۔ راوی غیر مسلم تھا، قرآن کہتا ہے فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ ابوبکر صدیق نے تحقیق نہیں کی، خبر کس کو متعلق تھی، نبی کو متعلق۔ جب نبی کا نام آیا، جب رسول کا نام آیا، ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا باقی جو خبریں ہیں اس کی تحقیق کر دو، جب رسول کی شان کی بات آ جائے، رسول کا نام ہے تو تحقیق نہ کرو، کہ رسول نے جو کہا ہے، رسول سے محبت اور ایمان کا مرکز محور ہے۔ رسول کی محبت، رسول کا عشق ایمان کا مرکز اور محور ہے، یہ ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کے دور اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے متا موقع چکا